اچھا بدر بھائی یہ بتائیں کہ آپ کو کم و بیش ایک دہائی ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے کرپٹو اور فوریکس ٹریڈنگ سے وابستہ ہوئے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہوئے بتاتے ہوئے کہ یہ بڑا پیسہ ہے کچے گھر چ رہن ڈے تھوڑے جے پیسے لاؤ تو ویکھنا پھر ڈیفینس دیاں کوٹھیاں ہی کوٹھیاں، تانوں یاد ہی نہیں رہنا کہ میرا گھر ہے نا جو کیڑا ہے، اور آخر چ پتہ لگنا ہے کہ کوئی بھی نہیں میرا، اچھا سی وہ بھی نہیں میرا رہا۔ پوچھنے کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے سال ہو گئے آپ کو بھی اس سے وابستہ ہوئے، ہم بھی یہ وہ تماشا شب و روز میرے آگے وہی ہے معاملہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں جو بھی آتا ہے نا وہ ایک اپنے آپ کو طلسماتی قسم کے ماحول میں پاتا ہے، چار لوگ ادھر سے کہتے ہیں کہ اس میں بڑا پیسہ ہے اور دیکھتے دیکھتے فلاں نہیں رفیق اپنا اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا، اور ادھر سے چار آوازیں آتی ہیں اوہ اس کے قریب بھی نہ جانا، وہ بہت بڑا فراڈ ہے، فلاں بندہ لٹ گیا تھا، گھر کے برتن بک گئے تھے۔ تو اصل معاملہ کہ کیوں اس میں اعتبار اور اعتماد نہیں آ رہا فوریکس ٹریڈنگ میں بھی اور خاص طور پہ کرپٹو میں بھی؟ اچھا ایک تو ہم بہت ہی لیٹ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، ایک تو یہ بھی ہے مطلب انڈیا ہم سے بہت آگے ہوگا، ہم بہت زیادہ لیٹ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اب کوئی بھی اور کام کر رہے ہیں نا، جیسے کار کا شو روم کسی نے بنایا ہے، کوئی سبزی کا کام، کوئی بھی دنیا کا کام شروع کیا ہے تو اس میں وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ میں نے بائی سیل کرنا ہے اور بس دیٹس اٹ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے سب کچھ، جبکہ یہاں سے تو کام کا آغاز ہوتا ہے، گیم کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو ڈیمو دے دیا جاتا ہے۔ اب جو ڈیمو دیا جاتا ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے بھلے ذہین لوگ بھی آ کے کہ یار میں نے تو وہ ڈیمو میں اتنا بنا لیا ہے تو تم کہہ رہے ہو اتنا مشکل ہے یہ، وہ پھر ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی بدر کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، ہم ہی سب کچھ ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ $10,000 پہ ہم نے 5,000 بنا دیا ہے، وہ تو جب پیسے ڈالتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کیا ہے۔ یعنی بظاہر جو یہ کام شارٹ کٹ لگتا ہے یہ پیشنس کا کام ہے، یہ پیشنس کا کام ہے، پیشنس بہت، جس بندے نے میں پیشنس ہونا تو وہ یہاں پہ بہت زیادہ بنا سکتا ہے، بہت زیادہ۔ پیشنس کتنی ہو یہ تو نہیں نا آپ کہہ سکتے کہ یار $2,000 لگا دو اور 5 سال گزر گئے تو وہ 2,000 کا 2,000 ہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پیشنٹ، یار بی پیشنٹ، 5 سال اور گزر گئے آپ کا یار بی پیشنٹ یار، اس کی عمر بیچارے کی 70 سال ہو گئی آپ کہہ رہے ہیں یار بی پیشنٹ ایسا تو نہیں، اتنا ہی پیشنس بھی تو نہیں نا۔ اچھا اس میں پیشنس سے زیادہ نا اس میں ایموشنل کنٹرول چاہیے۔ اچھا اب میں چونکہ اتنے اسٹوڈنٹس ہیں تو میں یہ سروے بھی کرتا رہتا ہوں کہ کون لوگ زیادہ کامیاب ہیں، اس میں جو زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں نا، یا تو وہ جو تھوڑا سا اوور دا 40 کے ایج والے لوگ ہوتے ہیں، یا جو اب بالکل بچے ہیں نا 16 17 18 سال والے، وہ زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اچھا وہ جو بڑی عمر کے ہیں وہ تو ان کی فیصلے کی قوت بہت اچھی ہوتی ہے، ایکسپیرینس انہیں ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کاروبار کیسے ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، پروفٹ بھی ہوتا ہے، اور بچے اس لیے زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ماں باپ پہ، انہیں اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار بجلی کا اس کو بل، پتہ ہے کہ اگر برباد بھی ہو گئے تو میرے کیڑے ہونے نے ابا ہی تو وہ یہ والا پیشنس چاہیے، یعنی کہ جو لوگ آتے ہیں نا کہ یار ہمارے گھر کا خرچ یہاں سے چلنا شروع ہو جائے، وہ ان کو نہیں آنا چاہیے۔ کرپٹو ہو یا فوریکس ٹریڈنگ ہو، اگر گھر کا خرچ آپ اس پہ چلانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس فیلڈ میں نہ آئیں، یہ ایک اضافی آمدن ہے، صرف اضافی آمدن ہے، وہ بھی بن سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ 2-3 مہینے کے اندر، یا آپ چاہتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر ہی بن جائے۔ اچھا جی، ہم شاعر سے پوچھتے ہیں کہ پہلا شعر کب کہا؟ آپ فوریکس ٹریڈنگ کے ایکسپرٹ ہیں، آپ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ نے کب ٹریڈنگ سٹارٹ کی؟ پہلی ٹریڈنگ کب کی؟ پہلا ٹریڈ کب کہا؟ پہلا نقصان اور پہلا فائدہ بھی؟ ہاں پہلا ٹریڈ کیا 6-7 سال پہلے، مطلب میں نے 1-2 بزنس شروع کیے تو ان میں مجھے نقصان ہو گیا، تو چھوٹا موٹا قرضہ بھی چڑھ گیا، تو مجھے ایک دوست نے کہا اور پھر آپ نے دل میں سوچ لیا ہوگا، کسی نے کہا یار یہ حرام کام ہے، اس میں جوا اور سٹا ہے، میں نے نہیں کرنا۔ نہیں وہ قرضہ یہاں پہ نہیں چڑھا تھا، اس سے پہلے تھا، تو مجھے دوست نے کہا یار یہ شروع کرو، یہاں سے قرضہ اتر جائے گا۔ اچھا پہلے میرے اوپر ₹1,00,000 قرضہ تھا، تو یہ شروع کرنے کے 6 مہینے بعد 20 لاکھ تھا۔ شروع میں اتنا نقصان اٹھانا پڑا آپ کو؟ ہاں شروع میں اچھا پھر کامیابی کی سیڑھی کہاں پہ ملی آپ کو؟
اچھا کامیابی کی سیڑھی یہاں پہ آئی کہ میرے ایک استاد نے کہا کہ یار دیکھو ایک اس میں چیز ہوتی ہے سٹاپ لاس، یعنی کہ لاس تمہیں ہر صورت ایکسیپٹ کرنا ہے کہ لاس ہوتا ہے انسان کو. تو جب تم نے ٹریڈ لینی ہے تو اس وقت گننا ہے کہ کتنا مجھے لاس ہو رہا ہے اور اس کی فاتح پڑھ دینی ہے تم نے کہ یہ تو اب گئے. تو جب تم اس طرح سے کرو گے تو تم ہر ٹریڈ میں رسک مینیج کرو گے، ہر ٹریڈ میں یہ سوچ کے کرو گے کہ یار یہ کاروبار ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، جوا نہیں ہے. اچھا، آپ نئے آنے والوں کے دل میں جو یہ تاثر ہے، خوف ہے، یہ کیسے ختم کریں گے کہ یار یہ جو ہے جوا نہیں ہے، یہ مطلب ٹریڈنگ ہے، بزنس ہے؟ ہاں اچھا، ہر بندہ تو جوا خیر نہیں سمجھ کے آتا، لیکن یہ ضرور سمجھ کے آتا ہے کہ یار اب میں نے جو ہے نا وہ گیراج دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ کہاں سے میں نے لیمبرگینی لینی ہے، کہاں سے فراری. اور پھر تباہ و برباد ہونے کے بعد اسی گیراج کے باہر پرانی کرولا پہ ٹاکی مار. بس اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کاروبار ہے، دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. ہاں، سال 2 سال پہلے اس کے ایک دن کا حجم $7 ٹریلین تھا 2024 میں. تو جب اتنی بڑی مارکیٹ ہے تو اتنا آسانی سے ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس میں بینکس بھی انوالو ہیں، دنیا کا بڑا کیپٹلسٹ انوالو ہے، وہ اتنا آرام سے تمہیں پیسے دے دے گا. اچھا بدر بھائی، زیادہ جو بد اعتمادی کہہ لیں یا بے اعتباری کہہ لیں، وہ کرپٹو میں ہے یا فوریکس میں؟ وہ فوریکس میں ہے، فوریکس میں زیادہ ہے؟ بہت زیادہ ہے. کرپٹو میں زیادہ نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار ایک ایسی کرنسی جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کسی بھی وقت یہ خوبصورت عمارت جو ہے یہ دھڑام سے نیچے گر سکتی ہے. کرپٹو جو ہے نا اتنی والیٹائل نہیں ہے. فوریکس مارکیٹ کا تو آپ کہہ لیں کہ 1/3 بھی نہیں ہے شاید. تو فوریکس جو ہے یہ تو بینکنگ کا کام ہے اصل میں. اس میں تو کرنسیز ہیں، یورو ہے، پاؤنڈ ہے، ڈالر ہے، گولڈ ہے. جو ہم سنتے ہیں کہ عالمی منڈی میں اتنا تیل اوپر چڑھ گیا، اتنا نیچے آ گیا، تو یہ تو وہ ہے بیسیکلی. تو اور وولیٹائل ہے بہت زیادہ، تو جتنی وولیٹائل ہوگی وہ اتنی زیادہ خطرناک ہوگی. اچھا بدر، یہ بتائے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں زیادہ جو پیسہ ہے یہ فوریکس ٹریڈنگ میں نہیں ہے بلکہ فوریکس ٹریڈنگ پڑھانے میں ہے. یس، آپ لیکچرر بن جاؤ، آپ اس کے ایکسپرٹ بن جاؤ اور سوشل میڈیا پہ پڑھانا شروع کر دو، کورسز بیچنا شروع کر دو، تو پھر بڑا پیسہ. ایسا ہی ہے، پیسہ تو بہت ہے. میرے آپ کہہ لیں کہ کوئی 5000 اسٹوڈنٹس، 5000 سے زیادہ پیڈ میں پڑھا چکا ہوں پیڈ اسٹوڈنٹس کو، اور $200-250 میری فیس ہے، میں نے بھی کیا ہے. لیکن اب یہ اس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ یار آپ جس سے سیکھ رہے ہیں اس کو خود آتی جاتی ہے یا نہیں ہے. نہیں، آپ سے سیکھنے کے بعد کیا انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے؟ ان کو فائدہ ہوا ہے؟ ہاں، مطلب لیکن اب اس میں کہتے ہیں کہ فائدہ تو بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن وہ ریشو بہت کم ہے. مطلب آپ کہہ لیں کہ چونکہ جذباتی ہیں لوگ، نہیں کر پاتے. ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جب آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ جناب اتنی بڑی تعداد میں ہے اور کم لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس ناکامی ہوئی نا ایک. تو کیا وجہ ہے؟ ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں، کیوں لوگ نہیں کر پاتے، چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ایک رات میں راتوں رات امیر بننے کا خواب وہ پورا نہیں ہوتا؟ یہ بہت بڑی ریزن ہوتی ہے. ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یار اگر سلیم کے بیٹے نے سموسے کی دکان بنائی ہوئی ہے، اس کا 1000 سموسہ بک رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی سامنے بنا کے تمہارے بھی بکنا شروع ہو جائیں گے. اس کی ایک پوری جرنی ہے. سلیم کے بیٹے نے سموسوں کی دکان نہیں بنائی، سلیم کا بیٹا اینکر ہے. سوری، سوری بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے کسی کی نقل نہیں مارنی، ریس میں نہیں آنا. ہاں، ریس میں نہیں آنا. دیکھیں کہ یار اس کی جرنی ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار بدر کے پاس یہ گاڑی ہے، اس کے پاس رینج روور ہے. جو مثال دینی ہے اپنی دیں، سلیم کے بیٹے کے چھابے میں ہاتھ نا. ہاں، بس مذاق کر رہا تھا. مذاق بھی نہیں کر رہا تھا، بس اتفاق سمجھنی چاہیے کہ اتفاق کیسے ہو گیا. یہ میرے ذہن میں کوئی اور نام ہی نہیں آیا. اچھا، وہ آپ وہ لیمبرگینی کا کہہ رہے تھے کچھ؟ ہاں، لیمبرگینی کا یہ کہ میں نا 7-8 سال پہلے میری سٹوری یہ ہے کہ میں بائکیں چلاتا ہوتا تھا. تو ابھی میرے پاس رینج روور تھی، وہ میں نے بیچی دبئی میں، اور اس کے علاوہ رولز رائس لی میں نے. اس کے پیچھے پوری جرنی ہے. وہ جرنی مطلب کوئی نہیں دیکھتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بدر اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تو میں بھی اس جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں. وہ جرنی کوئی نہیں دیکھتا. ہاں بالکل، وہ جو اظہر فراز نے غالباً کہا تھا نا، یہ نہیں دیکھتے کتنی ہے ریاضت کس کی. لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو. اچھا بدر، یہ بتائیں فوریکس ہو یا کرپٹو،
आपको क्या लगता है कि किस मरहले पे जाके आपको नौकरी से रिजाइन दे देना चाहिए और अपने बॉस को कॉल करनी चाहिए, हाँ भाई करनी मेरे को नौकरी, बढ़िया चाड़ा पा रही है नहीं, बढ़िया तनख्वाह कट रही है नहीं? मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर आप उस स्टेज तक पहुंच भी जाएं, पता चल सकता है कि फॉरेक्स भी गया और वापस उसी दफ्तर में आ गए, सर मैंने तो कॉल ही नहीं किया आपको। सर मेरा फोन हैक हो गया था। बस वो ये है कि मेरे ख्याल में पहले तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने आपको लगे कि यार यहाँ से कुछ बन रहा है, अच्छा बन रहा है और कंसिस्टेंट बन रहा है, फिर सिर्फ ट्रेडिंग पे इन्हिसार नहीं करना होता। मतलब ट्रेडिंग के अलावा हमेशा आपके पास एक पैरेलल कोई और इनकम होना ज़रूरी है। वो ट्रेडिंग में भी कोई और हो सकती है, वो ट्रेडिंग के अलावा भी हो सकती है, या अगर ट्रेडिंग से आपने कुछ कमा लिया है तो वो किसी और बिजनेस में या ट्रेडिंग में ही किसी तरह से कोई और पैरेलल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा बदर, ये बताएं कि आपको कमोबेश एक दहाई गुजर गई इस फील्ड में, अब आप एक्सपर्ट हैं, लोगों को गाइड करते हैं, ये बताएं कि नए आने वाले जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप 2 जुमलों में क्या एडवाइस करेंगे? मेरे ख्याल में ये जो लैम्बोर्गिनी की बात है ना, ये तो सोचें ज़रूर, नहीं सोचें ज़रूर, होनी ये चाहिए, लेकिन ये सवार नहीं होनी चाहिए। कामयाबी का मेयार ये होना चाहिए कि मैं अगर कम भी कमा रहा हूँ, कंसिस्टेंटली कमा रहा हूँ, तो वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। क्या अगर किसी के पास 50,000 रुपए हो तो क्या वो हकीकतन ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकता है या वो पैसे गंवाने के लिए आएगा? नहीं सुहाना, मैं बताऊं, देखें चुपचाप करके वो कमेटी डाल ले। नहीं, एक अलबत्ता बात है, मैं खुद भी ये सोचता हूँ बहुत सारी, मैं चूंकि रियलिस्टिक एक अप्रोच देना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये सारा लॉस ये वो सब कुछ किया। लेकिन वो एक असूल है कि मोर रिस्क, फाइनेंस का सेंटेंस है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अब यहाँ पे मतलब जुमले पे गौर करें तो दरमियान में रिस्क आ रहा है, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट आपको करनी आ जाए ना, तो इससे अच्छा, इससे आसान दुनिया का कोई काम नहीं है। ऐसे देखा जाए रिस्क तो हर कारोबार का बुनियादी हिस्सा है, रिस्क भी और रिस्क भी। अच्छा जी, सुहाना का सवाल, 4 ऑप्शंस एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है कि अगर ट्रेडिंग की जिंदगी पर एक जुमला कहना हो तो क्या कहेंगे? मार्केट किसी की सगी नहीं, आज प्रॉफिट कल का अल्लाह मालिक, नाजुक मोड़ से बच के रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क है तो इससे